بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ڈاکٹر ضیاء الحق شمسی آپ سے مخاطب ہے۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے اردو کا وہ لفظ جو کل آپ کو ہوم ورک کے طور پہ دیا تھا، وہ لفظ تھا آب رحمت۔ آب رحمت، آب مانے پانی اور رحمت تو صرف اللہ کی ہے۔ تو ہمارے سروں پہ جب اللہ کی رحمت برستی ہے تو آب رحمت کا مطلب ہے میہ یا بارش۔ جملہ کچھ یوں بنا سکتے ہیں کہ آج ہم آب رحمت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ شکریہ۔ اور کل کے لیے جو آپ کا ہوم ورک ہے وہ ہوگا آب حیات۔ آب حیات مطلب تلاش کیجئے، مفہوم کو سمجھیے، جملہ بنائیے اور کمنٹس میں لکھ کے بھیج دیجئے تاکہ انشاءاللہ تعالی کل اس پہ بات ہو سکے۔ اب چلتے ہیں اپنے قرآن حکیم کے سبق کی طرف۔ کل ہم نے سورہ الفلق کی تلاوت، ترجمہ اور مفہوم کے مطابق کلام پڑھا تھا۔ پہلے اس کو دہرائیں گے، یعنی ریکیپ کریں گے۔ 3 اہم نکات یاد کرنے ہیں آپ، جس کے بعد انشاءاللہ سورہ الفلق آپ کو ازبر ہو جائے گی۔ نمبر 1، اللہ کی آپ پناہ مانگ رہے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، اللہ کی آپ پناہ مانگ رہے ہیں اندھیروں سے، اجالوں سے اور جادو ٹونا کرنے والیوں سے۔ اور تیسرا پوائنٹ تھا اور حاسدوں سے جو حسد کرتے ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ اب آپ سورہ الفلق، جو کہ آپ کو زبانی یاد ہے اور آپ دہرا کے نماز میں پڑھتے ہیں، اس کا مطلب اب آپ کو کبھی نہیں بھولے گا انشاءاللہ۔ اب ہم پڑھیں گے سورہ الناس۔ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ یہ دونوں آخری سورہ الفلق اور سورہ الناس، جو کہ بالکل آخری ایک ساتھ نازل ہوئی تھیں اور ان کا مفہوم بہت حد تک ملتا جلتا تھا۔ سب سے پہلے ہم سورہ الناس کا لفظی ترجمہ کریں گے اور آج ہم الہدیٰ کی لکھی ہوئی ترجمہ پڑھیں گے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، اللہ کی یعنی معبود کی، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، انسانوں کے وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، بار بار پلٹ کر آنے والے وہ جو وسوسہ ڈالتے ہیں لوگوں کے سینوں میں۔ آخری آیت ہے من الجنۃ والناس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، یعنی وہ جن بھی ہو سکتے ہیں اور انسان بھی۔ ساتھ ہی ہم دیکھیں گے، کل ہم نے تقی عثمانی صاحب کا انگریزی ترجمہ دیکھا تھا، آج ہم دیکھیں گے امتیاز احمد صاحب کا انگریزی ترجمہ۔ Say, I seek refuge with Allah, the creator of mankind, the king of mankind, the God of mankind, from the evil of whisperer, the devil, who runs away when the remembrance of Allah is made۔ اس کے بعد 2 آیات اور ہیں۔ اب ہم اس مفہوم کا، عمومی مفہوم کو کلام کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عرض کیا ہے، پناہ مانگتا ہوں، دعا مانگتا ہوں۔ قل اعوذ برب الناس، پناہ مانگتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، جہانوں کے مالک مجھے تو بچا لے، جہانوں کے مالک مجھے تو بچا لے، جو ڈالتے ہیں وسوسے، جن بھی ہیں انسان بھی، یا رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں، جہانوں کے مالک مجھے بچا لے، مجھے بچا لے۔ شکریہ۔ کل انشاءاللہ سورہ الکافرون کو پڑھیں گے اور آسان اردو میں اس کا مفہوم سمجھیں گے۔ ناظرین، اگر آپ میرے کلام کو پڑھنا چاہیں
یعنی ویڈیو کے ذریعے تو آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اسے پڑھنا چاہیں تو رہبر کسان انٹرنیشنل ایک آن لائن اخبار ہے جو روزانہ میری میرے اس کلام کو پبلش کرتا ہے۔ اس کے ایگزیکٹو ایڈیٹر ہیں ہارون رشید قریشی صاحب، اور یہ لاہور سے آن لائن شائع ہوتا ہے، آپ اس میں اسے پڑھ بھی سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین۔ اب جب ہم آسان الفاظ میں قرآن حکیم کے مفہوم کو پڑھ رہے ہیں تو میں ایک اور کام کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے روزانہ انشاءاللہ تعالی میں اللہ کے احکامات آپ کے سامنے بیان کروں گا، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس، کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، اس کا کیا حکم ہے، اور کیا نہیں کرنا چاہیے اس کے حکم کے مطابق۔ ایک حکم روزانہ بھی اگر آپ کو سناؤں گا تو انشاءاللہ آپ کو ازبر رہے۔ لیکن چونکہ یہ سلسلہ ہم کو تقریباً 4-5 دن بعد کر رہے ہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ الفلق بھی ہم پڑھ چکے ہیں، آج سورہ الناس بھی پڑھ لی ہے، تو اس لیے میں پہلے 2-3 دن تک آپ کو 2 احکامات سناؤں گا، اور اس کے بعد پھر روزانہ ہر صورت میں سے جو احکام نکل رہے ہیں، جو حکم آ رہا ہے، وہ آپ کو بتاتا رہوں گا۔ آج کے 2 اللہ تعالیٰ کے، سب سے پہلے آپ نے ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنی ہے، الحمدللہ رب العالمین، ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنی ہے۔ اور دوسری چیز کہ آپ نے ہر حال میں اور ہر وقت شیطان کے شر سے پناہ مانگنی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور پناہ کون دے سکتا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہ 2 کام اس کا حکم ہے، یہ آپ نے کرنے، ہر حال میں کرنے، ٹھیک ہے؟ اس لیے بس مانگتے رہیں آپ، اس طرح آپ کا ریویژن بھی ہوتا رہے گا، اور اللہ کے اسپیسیفک احکامات بھی آپ کے پاس پہنچتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ذہن نشین ہوتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے۔ دوستوں اور رشتہ داروں کو دعوت دیجئے کہ ہماری محفل جوائن کریں، تاکہ ہم اپنا حلقہ احباب وسیع کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔